وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اعلم ما لا تعلمون صلوات التجا ہے پروردگار کی مقدس بارگاہ میں میرے پاک خالق و مالک محترم جناب سید مجاہد حسین شاہ صاحب کی اور میرے ان محترم سادات کی ان کے جد مظلوم کی بچھائی ہوئی صف عزا کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ التجا کرتے ہیں تیرے دربار میں، غمناک لمحات اور ساتیں ہیں، پوری کائنات سوگوار ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس وقت غم میں ڈوبا ہوا ہے، عرش و فرش کی ساری مخلوقات گریہ وزاری کر رہی ہیں۔ التجا کرتے ہیں بانی مجلس کی جتنی بھی دینی دنیاوی اجات شریعہ ہوں، مولا کے صدقے منصب کو پورا فرما۔ پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے مزید وسیع دار رزق عطا فرما، نسلوں میں مولا کے زادار پیدا فرما، مولا کے ماتمدار پرسادار پیدا فرما۔ رب اکبر سادات مومنین موالی کلمہ گو شیعہ سنی بزرگ بھائی پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں، دربار حسین ابن علی میں چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سوالی اپنا دامن پھیلاتا ہے تو ان کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ خالی واپس پلٹ کے چلا جائے، تو جتنی اجات لے کر آئے ہیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما۔ حاضرین میں غائبین میں جتنے جسمانی روحانی امراض والے ہیں، میرے اسی پاک مولا کی پاکیزہ بیماری کا واسطہ جس بیمار کربلا کی سفیزہ بچھی ہوئی ہے، سب مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما۔ وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیوں کا نتیجہ اس کو استقام عطا فرما۔ شیعہ اور سنی دونوں بھائی ہیں، شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں، اسلام کے دونوں مضبوط بازو ہیں، شیعہ اور سنی دونوں بھائیوں کو آپس میں دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ خارجی جتنے ہیں، یزیدی جتنے ہیں، ناصبی جتنے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ رب رحمان مقدس بارگاہ میں التجا کرنے لگے ہیں، ساری دواؤں کی ایک ہی دوا ہے، ایک التجا ہے، اور جس وقت یہی وارث تشریف لے آئیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وارث تشریف لائیں گے تو عدل و انصاف ہوگا، ظلم بربریت دہشت گردی اٹھتے ہوئے لاشیں بہتا ہوا خون رکے گا، ساری دنیا کے مظلومین کو ان کے حقوق ملیں گے، ساری دنیا پہ حق و صداقت کا پرچم لہرائے گا، باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ التجا کرتے ہیں ہمارے 12ویں امام کے اعلان ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں نوکروں چاکروں میں محشور فرما۔ مستجابیت کے مل کے صلوات پڑھے ساری شخصیات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ شکل نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، مل کے صلوات پڑھے ساری شخصیات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین، میرے مولا کے موالی، مولا کے ماتمی عزادار پرسادار، حسین شہنشاہ کے ماننے والے چاہنے والے پیروکار جتنے ہیں، اللہ کی بری کائنات میں یہ واحد ذکر ہے کہ جو کسی کے خلاف نہیں، یہ واحد ذکر ہے کہ جس میں آنے پہ یہ پابندی کوئی نہیں۔ مسجدوں میں اس علاقے خطے میں گھوم کر دیکھیں تو لکھا ہوگا کہ مثلاً اگر گھر سے شروع کریں تو یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ اہل سنت کی ہے، اور پھر اہل سنت میں جناب یہ بریلوی حضرات کی ہے، یہ دیوبندی کی ہے، یہ سلفیوں کی ہے،
یعنی مسجد ایک ہی ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اس میں بھی آگے کیٹاگریز موجود ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اللہ کی بڑی کائنات میں وہ مجلس شبیر ہے جس میں آ کر یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیدھا اعلان ہوتا ہے کہ مجلس اعضاء ہے اور اس میں شرکت کریں، تنہا مسلمان ہی نہیں، تنہا ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، عیسائی، مجوسی، پارسی نہیں، بلکہ ہر وہ کہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اس مجلس میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم پہلے اعلانات کرتے ہیں، اشتہارات چھپاتے ہیں، چھپا ہوا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر دروازے بند کر کے کوئی ایسا پروگرام نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے جلوس جو چل رہے ہوتے ہیں وہ گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہر کوئی شریک بھی ہو سکے، جو نہیں ہونا چاہتا وہ پوچھے کہ یہ جلوس کس کا ہے۔ مجلسوں کا اعلان اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو دعوت ہی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہونا بھی چاہیے کہ جس جگہ پہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، وہاں پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھئی آپ کیوں نہیں گئے تھے، تو جواب یہ ہوتا ہے مجھے بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ واحد یہ جگہ ہے مولا کی کہ جہاں پر ہر ایک کو بلایا جاتا ہے، لیکن آتا وہی ہے جس کو کائنات کے وارث اجازت ہے۔ اور پھر میرے مولا حسین کا سیدادے بیٹھے مولا کے زوار ہیں، قبلہ غابہ تشریف فرما ہیں، باقی ساری علمی میری شخصیات جن چہروں کی میں زیارت کر رہا ہوں مولا کی اس مجلس میں، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ اب آپ دیکھیں کہ تبلیغ آپ کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ تبلیغ کا یہ جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہی مجالس، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہاں سارے چکے مومن آتے ہیں، مومن آتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ امن سے ہے۔ ہم یہاں کسی کے دل شکنی نہیں کرتے، کسی کے دل آزاری نہیں کرتے۔ ان مجلسوں میں وہ جاتی ہو کسی کی تو الگ بحث ہے، لیکن ہم عمدن ایسا نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی کائنات میں میرا مولا حسین وہ اتنا بڑا سخی ہے کہ آپ دیکھیں گے دور دراز کے سفر کر کے، اب جتنے یہاں تشریف فرما ہیں مقامی آبادی کی یقیناً شخصیات جو انتہائی قلیل ہوں گی، تھوڑی ہوں گی، آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور باقی لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں، باقی لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بستر گھر سے لے کر چلتے ہیں، آپ کے پاس بستر کوئی نہیں۔ اس کا مطلب جہاں جائیں گے تو وہاں بستر کا رہنے ہوگا۔ تو اب اس کے بعد بھی کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے۔ کس کو تبلیغ کرنے ہے؟ مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو۔ بھائی تبلیغ تو کسی کافر کو کریں نا، جو غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اس کو تبلیغ کریں۔ بھائی تبلیغ کرنی ہے۔ میں بات اصل مقصد پہ آنا چاہتا ہوں۔ اب بستر کیوں اٹھایا تبلیغ کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی رات بھی تو گزارنی ہے نا۔ اچھا، بستر تو اٹھایا جا رہے تبلیغ کے لیے، اور میرے معزز سامعین اس کے بعد پیچھے پیچھے کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی لوٹا، کوئی توا، کوئی باقی چیزیں، یہ کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ کہا بھی جہاں تبلیغ کرنی ہے وہاں کھانے پینے کا بھی تو انتظام کرنا ہے نا۔ اللہ کی بڑی کائنات میں واحد دروازہ ہے میرے مولا حسین کا، وہ جہاں جاتا ہے نہ بستر لے کے جاتا ہے، نہ لوٹا لے کے جاتا ہے، نہ توا لے کر جاتا ہے، جہاں جہاں پہنچے گا حسین اس کو رزق دے۔ دنیا جہان کے مومنین، موالی، ماتمی، عزادار، مولا کے ماننے والے، چاہنے والے حسین کے پیروکار جا رہے ہیں۔ سرزمین عراق پہ، عراق کو کوئی امیر ملک نہیں ہے، غربت میں ڈوبا ہوا ملک ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منت کر کر کے کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے موقع میں تشریف لے۔ انواع و اقسام کے کھانے آپ کو ملتے ہیں۔ زمانے کو یہی سے سمجھ لینا چاہیے نا، سوچ لینا چاہیے کہ کیا فرق ہے حسین اور باقیوں میں۔ کہیں جائیں تو رزق لے کے جانا پڑتا ہے، حسین کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں وہ ہوں جہاں پہنچو گے رزق دے دوں گا۔ میرے معزز سامعین،
بڑی کائنات میں اسی لیے ہم بناتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی لنگر اور نیاز کا اہتمام ہوگا اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے. کوئی بندہ کو بتا دے کہ جو خالی چلا گیا ہو. اس لیے بنیاد اس کی کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد خوش تبلیغ سے نہیں ہوئی ہے. اسلام کی تبلیغ بعد میں ہوئی ہے, دعوت پہلے دی گئی ہے کھانے کی. اگر اس دعوت ذو العشیرہ کو بندہ سمجھ لے تو پورا اسلام سمجھ آ جائے. نبیوں کے سلطان کو حکم و منظر عشیرت الاقربین, میرا نبی اپنے قریبیوں کو بلا. تو قریبیوں کو جس وقت سلطان الانبیاء نے بلایا تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جس وقت بلایا, لاکھوں میرا مجمع مجھ سے بہتر جاننے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم سارے کے سارے اپنا اپنا سبق سنا رہے ہوتے ہیں, مولا حسین کے دربار میں حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں. تو میرے معزز سامعین, اب آپ دیکھیں کہ وہاں سے آغاز ہوا. یہ نہیں ہوا کہ فوراً اللہ کو مان لو, رسول کو مان لو, اس قرآن کو مان لو, نمازیں پڑھنی شروع کر دو, روزہ رکھنا شروع کر دو. پہلے کہا کھانا کھا لو. اور یقین کیجئے سجدارے بیٹھے زندگی میری گزر گئی ہے ان کے ساتھ ایک رشتہ تعلق واسطہ ایک ایسا ہے, مشکل سے مشکل وقت میں مجھے اچھا صاحب نے ساتھ دیا, اللہ ان کی نسلوں کو بھی سلامت رکھے. بڑے مراحل آئے ہیں زندگی میں, لیکن جب میں آیا ہوں تو جیسے جلوس میں نے کہا پہلے لنگر کریں گے. یہ آغاز وہاں سے ہوا تھا, پہلے لنگر پہلے کرا اور اس کے بعد بات سنو. تو وہاں سے حکم ہوا جس وقت کہ اپنے قریبیوں کو بلایا. تو جس وقت قریبیوں کو بلایا نبیوں کے سلطان نے, میرے معزز سادات مومنین شیعہ سنی بھائی جتنے ہیں, جس وقت بلایا ہے تو بلانے کے بعد اب چونکہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو جناب عبداللہ کوئی نہیں ہے, والدہ گرامی دنیا سے چلی گئی ہیں کم سنی کے عالم میں, دادا محترم جناب عبد المطلب چلے گئے ہیں, اور جناب عبد المطلب جاتے ہوئے ہم اسلام کہاں سے لیں, کس دروازے سے لیں, یہ فقط مجلس حسین بتاتی ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے مسجدیں بنانے سے, مدرسے بنانے سے, طالب علم پیدا کرنے سے, یہ راستے بنوانے سے جنت مل جائے گی. جنت تب ملے گی جب جنت کے وارثوں سے متعلق ہوگا. یہ ساری نیکیاں ہیں, یہ ساری نیکیاں ہیں, یہ نیکیاں جنت میں نہیں لے کر جائیں گی. یہی غلط فہمی ہوئی ہے زمانے کو اور یہ دور ہو جانی چاہیے. تو اب پہلی دعوت اس وقت ہوئی ہے دعوت ذو العشیرہ. تو اس میں کیا ہوا, میں نے کہا کہ جناب عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے, جناب آمنہ خاتون دنیا سے چلی گئی ہے, جناب عبد المطلب نے آخری وقت میں ہاتھ دیا ہے جناب ابو طالب کے ہاتھ میں. تو پہلی دعوت آغاز ہوا جہاں سے اسلام کا وہ گھر جناب ابو طالب کا تھا, جناب ابو طالب کا تھا. وہاں سے چونکہ آغاز ہوا ہے نا, اب کیا ہوا, نبیوں کے سلطان نے جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت کی. باعث تخلیق کائنات نبی نے پہلی دعوت سمجھ آئے تو پورا اسلام سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اسی دعوت ذو العشیرہ میں پہلے دن سارے آئے. آنے کے بعد بہترین دسترخوان لگا, کھانا لگا ہوا ہے, رج کے کھایا سب نے. اور جیسے ہی نبی اٹھے بات کرنے کے لیے, ادھر سے نبی اٹھے میں بات کروں, ادھر سارے اٹھ کے چلے گئے. دوسرے دن پھر حکم ہوا, میرا نبی پھر بلا لے ان کو. دوسرے دن پھر نبی نے بلا لیا. اب جس سے دوسرے دن پھر بلایا تو اب اسی طرح دسترخوان لگا ہوا ہے, اسی طرح سارے تمام ہے, کھانا کھایا. اور جیسے ہی ویسے تخلیق کائنات نبی کھڑے ہوئے تو یہ سارے اٹھ کے چلے گئے. یہ دشمنی علی اور اولاد علی سے کیوں ہوئی ہے؟ یہ نسل در نسل یہ دشمنی باقیوں سے نہیں ہوئی. میرے شیعہ سنی بھائی غور کرنا ہے نا, اسلام کا آپ کو فکر دیتا ہے, دین حکمت ہے سارے کا سارا. اور جملہ سن لے کہ اگر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دشمنی ہوتی تو پھر جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے دشمنی ہونی چاہیے تھی. بھائی بنیاد اگر یہ ہوتی, بھائی چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کے دشمن ہو گئے, بالکل نہیں, جدا اس کو چھوڑیں گے. پھر جو کلمہ پڑھتا جاتا وہاں سے آغاز ہوتا. اچھا اس کے بعد اگر دشمنی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے ہوتی تو جس نے پھر نماز پڑھی سے دشمنی ہونی چاہیے. میں شاید بات سمجھا نہیں سکتا. اگر جہاد کرنے کی وجہ سے ہوتی, جو جنگوں میں پھر جاتا ہے اسے دشمنی ہونی چاہیے تھی. اگر حج کرنے سے دشمنی ہوتی تو ہر حجی سے دشمنی ہونی چاہیے تھی. آخر زمانے کو سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا بنی کہ صدیوں میں محیط سفر ہے, دشمنی فقط علی اور اولاد علی سے ہوئی ہے. اس دشمنی کی بنیاد کہاں پہ پڑی ہے, آغاز کہاں ہوا, وہ بنیاد سمجھ میں آئے تو میں نے عرض کیا کہ دین سمجھ میں آئے, شریعت سمجھ میں آئے, کمات
بعد دوسرے دن پھر نبیوں کے سلطان نے دسترخوان بچھایا. اب جیسے یہ کھانا کھا چکے تو اس کے بعد نبی اٹھے بات کرنے کے لیے. جیسے نبی بات کرنے کے لیے اٹھے یہ سارے اٹھ کے چلے گئے. جب چلے گئے تو غضبناک ہے. سید العرب، سید القریش، سید البطا حضرت عمران جناب ابو طالب علیہ السلام وہاں سے چلتے ہوئے آئے. لیکن اس سے پہلے علی نے مڑ کر پیچھے دیکھا. جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا بابا اجازت ہے میں نبیوں کے سلطان سے بات کروں؟ ابھی نبی نے دعویٰ نبوت کوئی نہیں کیا ہے. میں نبیوں کے سلطان سے بات کروں؟ کہا نہیں جاؤ. جیسے مولا علی آگے بڑھے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. کہا یا رسول اللہ 2 دن سے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. میں علی کی دشمنی کی بنیاد بتا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوئی. ختم ہونے میں نہیں آ رہی. نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. چلتی چلی جائے گی. ختم تو نہیں ہوگی. شروع کہاں سے ہوئی؟ اب کیا ہوا کہ اتنی دیر میں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میں بات کروں؟ گالی کرو. کہا کہ یا رسول اللہ کل پھر ان کو بلا لے. نبی نے کہا کہ بسم اللہ. نبی نے فرمایا کہ علی اس طرح ہے کہ جناب ابو طالب قسمناک ہے. سرخ و سفید چہرہ ہے سید العرب کا. خون پھوٹ پھوٹ کے بہ رہا ہے کہ میرا نبی بلائے اور یہ بات نہ سنے. مربی رسالت، محسن رسالت، دیوان رسالت. مولوی کے پاس کوئی بھی پیمانہ ہوتا ہے. اس نے کلمہ پڑھا تھا تو اس نے نہیں پڑھا تھا تو اس نے نہیں پڑھا تھا. کہا نبی نے میرے کانوں میں کلمہ پڑھ دو. سرگوشی کی بات یاد رہ گئی. میرے کانوں میں کلمہ پڑھ دو، میرے کانوں میں کلمہ پڑھ دو. کمال کی بات ہے. پتہ نہیں کون سا رجسٹر تو نے رکھا ہوا ہے جہاں پر لکھتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. کاش تجھے اصل اسلام کی سمجھ میں آتا. اب کیا ہوا؟ کہا کہ علی یہ کھا کے چلے گئے. انداز بدل کے وارث علم کل کتاب نے جملہ کہا. کہا یا رسول اللہ کل پھر بلائیں، دسترخوان یہیں پہ لگے گا، اہتمام اسی گھر میں ہوگا. کہا علی کل بھی کھا کے چلے جائیں گے. میں علی کی دشمنی کا آغاز بتا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوا. کہا کہ کل پھر چلے جائیں گے. اس وقت میرے مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ کل آپ کی طرف سے دعوت ہوگی، دسترخوان اسی جگہ پہ لگے گا، کھانا یہیں پہ وہ کھائیں گے، لیکن کل آپ کی بات انہیں علی ابن ابی طالب سنوائے گا. نبی کی بات تو نہیں نہ سن رہے. دیکھیں اس کا تو 2 رائے ہیں. نبی کی بات پہلے دن بھی نہیں سنی، دوسرے کہا کہ علی بات سنوائے گا. آپ جس وقت دعوت دی نا انہوں نے ظاہر گھروں میں کہہ دیا کہ بس آج کے بعد ہمارا نظر پکا ہے. اب اس کے بعد چلے آئے، دسترخوان لگا، کھانا کھایا. نبی اٹھے بات کرنے کے لیے. جیسے میرے نبی اٹھے بات کرنے کے لیے 2 دن کے عادی تھے. کھڑے ہوئے سارے سارے. جیسے ہی کھڑے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. یہ دیکھ رہے ہیں جناب ابو طالب پیچھے سے کہ علی اب بات کیا کرتا ہے. علی یہ بات کیا کرتا ہے. جیسے ہی بس کوشش کی، ہٹے نہیں ہیں، ہٹا سکتے بھی نہیں تھے. نبی اٹھے بات کرنے کے لیے اتنی دیر سے جیسے انہوں نے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، وہیں سے ابو طالب کے لال علی نے آواز دے کر کہا خبردار 2 دن تک جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. آج اگر کسی نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا میرے نبی کی بات سنے بغیر اس کا یہ سر تن پہ موجود نہیں ہوگا. دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ یہ نہیں سن رہے نبی کیا کہہ رہے ہیں. سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ سردان پہ موجود نہیں ہوگا. اس کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولا علی کھڑے ہیں. یہ جملہ ابو علی نے کہا اور پیچھے جناب ابو طالب مسکرا رہے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم تو نبی کی بات 2 دن نہیں سنی تھی، آج بھی نہیں سنتے. میرے معزز سامعین دین دنیا کل ہے نا. اب دشمنی کس کی ہوئی؟ اللہ کی تو کوئی نہیں ہوئی. معافی کا طلبگار ہوں. فتویٰ میں قدم قدم پہ لگتا ہے، مقدمات تو اتنے بنتے ہیں جن کا صحابی کوئی نہیں. تو وہاں سے کیا ہوا؟
اللہ کی کوئی نہیں دشمنی، رسول کی کوئی نہیں ہوئی. پیچھے مڑ کر دیکھا کہ علی نہ ہوتے تو ہم بات نہ سنتے. علی کی دشمنی کی بنیاد پڑی ہے رسول کی بات سنوانے کے لیے. انہوں نے کہا علی نہ ہوتے تو ہم چلے جاتے اور دیکھنے کہ ابو طالب مسکرا کس طرح رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں اپنے پاکیزہ بیٹے کو. اس کے بعد نبی کھڑے ہوئے، وہ سارے چپ ساتھ کے کھڑے رہے کہ پیچھے ہٹے گے تو گردن نہیں ہوگی اس جسم پر. اتنی دیر میں نبیوں کے سلطان نے اعلان کیا. دعوت ذوالعشیرہ کی بات ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کھانے سے اسلام کا آغاز ہوا. اس وقت جملہ کہا کہ دیکھو لوگو، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، کہنے کا بن رہا ہوں. میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، میری نبوت کو مانو. میں جتنا ٹائم ہے اتنے میں بات کر سکوں گا، گھنٹے کے اندر بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، ورنہ میں پورے حوالوں اور پوری عبارتوں کے ساتھ آپ کو وہ ساری بات سناتا. اشرو پہ موجود چیزیں ہیں. کہا کہ دیکھو اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، مجھے آخری نبی تسلیم کرو. اب نبیوں کے سلطان نے کیا کہا؟ یہ یوں ہی علی کو غدیر میں مولا نہیں بنا دیا میرے معزز شیعہ سنی بھائی جتنے ہیں. اب نبیوں کے سلطان نے کہا جو بھی اس مشن میں میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. میرا وسیع ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ میں علی کے لیے کہہ رہا ہوں، جو بھی اس مشن میں مدد کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ وسیع ہوگا. میں تیسری مرتبہ جملہ ممبر سے دوہرا رہا ہوں سادات مومنین کے سامنے آج مولا کی 25 کی مجلس میں. وہ میرا وسیع ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا. اب جملے بدل کے کہے میرے رسول نے. سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا. جب سارے چپ تھے، نبی بتا رہے تھے اس کو وحدہ لا شریک مانو، میری رسالت کو مانو، اور جو اس مشن میں مدد کرے گا وسیع بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا. جب بدل کے جملے کہے، سناٹا چھایا رہا. اتنی دیر میں وہیں سے علی نے آواز دے کر کہا نبیوں کے سلطان پریشان کیا ہوتے ہیں، علی آپ کا مددگار ہے، علی آپ کا مددگار ہے. یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں کائنات کو عزت ملی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے صدقے میں کھا ہوا ہے. جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والوں کے غلام ہیں. یا رسول اللہ، یہ کمال نہیں ہو گیا کہ 2 ٹکے کا مولوی جانتا کہ اللہ کے علاوہ مدد کوئی نہیں کرتا. دکانوں کے سامنے لکھواتا ہے، گھر میں لکھواتا ہے، گاڑیوں میں لکھوا لیتا ہے یا اللہ مدد. یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی. دعوت ذوالعشیرہ کو سمجھے نا، وہی سارے معاملے طے ہو گئے. ہمارے اندر بھی جو بیماری لگی ہے وہ بھی یہی ہے. اب کیا وہ جو میری مدد کرے گا، نبی مدد مانگ رہے، مدد کرے گا. نبیوں کے سلطان پیچھے کھڑے گا، انا ناصر کا یا رسول اللہ، انا ناصر جعفر. 2 جملے تاریخ نے لکھے ہیں جو علی شہنشاہ نے ارشاد فرمائے کہ نبیوں کے سلطان کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں آپ کا مددگار ہوں. علی تو کب تک مدد کرے گا؟ یعنی مدد نہ کہا کرے، یہ نہ کہا کرے علی تو کب تک مدد کرے گا. کہا یا رسول اللہ، آپ کی نبوت اور رسالت کب تک چلے گی؟ کہا کہ وہ تو قیامت تک جائے گی. کہا علی کی مدد قیامت تک ساتھ ہے. نبیوں کے سلطان کو میں نے کہا ٹوک دینا چاہیے تھا، روک دینا چاہیے تھا. ابو طالب کا بیٹا تو کون ہوتا ہے؟ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے صدقے میں سب کو عزت ملی ہوئی ہے، تو اب تو کون ہوتا ہے میری مدد کرنے والا؟ نہیں میرے معزز سامعین، شیعہ رہے، سنی رہے، لیکن بات ذرا سن لینا. نبیوں کے سلطان نے کیا کیا؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ علی کہہ رہے ہیں میں آپ کا مددگار ہوں. تو نبیوں کے سلطان نے روکا نہیں، نبی نے مدد مانگی ہے، علی نے وعدہ نصرت کیا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یا علی مدد کہنا بدعت، شرک، حرام یا ناجائز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پہلی اینٹ کا نام ہے یا علی مدد. مدد کی ہے، وعدہ نصرت کیا علی نے. اب وعدے کے مطابق میں علی کی دشمنی بتا رہا ہوں کیسے آگے بڑھی. وعدے کے مطابق کیا ہوا؟ نبیوں کے سلطان نے آگے
अकीदा तबलीग का फकत एक जुमला अगर ज़हनों में अगर आज के तक बैठ गया तो मेरे आने का मकसद मिंबर में पूरा हो जाएगा। मेरे सारे सादात मोमिनीन के सामने, शिया सुन्नी भाइयों के सामने अब क्या किया कि इस्लाम की बुनियाद बता रहा हूँ, अली की दुश्मनी की बुनियाद बता रहा हूँ। वहाँ पर नबी ने दावत सुल शीरा में जो ऐलान किया उसके मुताबिक नबी ने दीन की तबलीग का आगाज शुरू कर दिया। अब जाकर तबलीग का जब आगाज कर दिया, कहा या अय्युन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि तुम्हारी फलाह हो जाए। यानी उसी की वादनीयत को मानो, ये बुतों की पूजा छोड़ दो, इनको सजदा करना छोड़ दो, इनके आगे झुकना छोड़ दो, बस उसकी वादनीयत का इकरार करो, बस उसकी वादनीयत का इकरार करो। ये जुमला कह के नबियों के सुल्तान ने तबलीग का आगाज कर दिया। जैसे नबियों के सुल्तान ने पैसे तख्लीक कायनात नबी ने ये आगाज कर दिया तो उसके बाद काफिरों में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, अब्दुल्ला के बेटे ने ये क्या ऐलान कर दिया, इनसे बेजारी का ऐलान करो, इन पर लानत करो, ये जो तुमने खुद साख्ता खुदा बनाए हुए हैं, ये मिट्टी के, ये पत्थर के, ये सोने के, ये चांदी के हैं। और हद हो गई, आप मुझसे लाखों गुना बेहतर जानते हैं, अलवे के भी थे। कहते कि जब जी चाह बना लिया, जब जी चाह तो अब आपके सलामत है। और उसके बाद जब किया तो काफिरों ने मीटिंग बुला ली, सब शिया सुन्नी मिलकर, अब जितने मेरे सर का ताज बैठे हुए हैं, सादात वाला अल्फा खानदान है कायनात का, तो अब बाकी जितने बैठे हुए हैं मेरी अब्बासी फैमिली से लेकर, चूँकि आपको पता मेरा अब्बासी फैमिली से ताल्लुक है, यहाँ पोठा शरीफ से हम जो है वहाँ पर नीचे गए हैं। तो अब एक जुमला कहना चाहता हूँ, देखिए ये सोचना चाहिए ना कि अली से और औलाद से दुश्मनी हुई क्यों है, क्यों हुई, आखिर क्या वजह है कि आज भी नाम अली का लें पैमाना है, मियार है, कई शक्लें बिगड़ जाती हैं। खुदा नखास्ता हम तहजीब याफ्ता कौम है, आले मोहम्मद की तहजीब इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हमने किसको गाली दी है, दे ही नहीं सकते। हमने कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की, बड़े आराम के साथ कहा या अली, तो कई चेहरे खिल जाते हैं और कई जो है तो अब क्या किया, नबियों के सुल्तान ने तबलीग शुरू कर दी। तबलीग शुरू कर दी तो सारे काफिरों ने जनाब मीटिंग बुला ली। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये अब्दुल्ला के लाल क्या कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला के बेटे क्या कर रहे हैं। कहा तुम्हें नहीं पता कि अबू तालिब पिता इब्ने असद है, ये अबू तालिब के माँ पर कर रहे हैं। मौलवी कहता ना कलमा नहीं पढ़ा था, जरा उनसे पूछे ना कि कलमे की बुनियाद किसने रखी थी। तो अब उसके बाद कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको रोकना है, आज सूरत में रोकना है, ये काम नहीं करने देना। ये जो आप मजसे करते हैं ना जुलूस, ये बड़ा पुराना सिलसिला है कि इनको ये बिल्कुल नहीं करने देना है। वहां से अगर ये बिल्कुल नहीं करने देना है इनको, क्यों? कहा भाई कोई ऐसी कमेटी बनाओ, कोई कॉन्फ्रेंस बुलाओ, कोई मीटिंग बुलाओ, करना क्या है, खुदाओं का तहफ़्फ़ुज़ करना है, खुदाओं का तहफ़्फ़ुज़ करना। अच्छा, अब जब सारे मिल बैठे तो ज़ाहिर बात है, अब उन्होंने कहा कि इस तरह है कि सारे के सारे अबू जहल तू मुकाबला करेगा, अबू लहब तू करेगा, उतबा तैबा शिबा, ये दुनिया जहान के बड़े काफिरों की बलाएं जितनी थी, ये सारे के सारे तू करेगा। और एक इनकार करता रहा, कहा मैं जरूर मुकाबला करता। भाई करता क्यों नहीं है? कहा तुम्हें नहीं पता कि पीछे अबू तालिब बैठे हुए हैं। प्राइवेट लाइफ निकाल है भाई, अगर जरूरत वाला बंदा पीछे बैठा हुआ है, बंदा ना मैं इस बंदे छोड़ा बना, लेकिन पीछे वो पूछे ना जनाब अबू तालिब कौन थे, कहा कि हम जरूर करते अबू लहब, अबू जहल, ये सारे जितने अबू थे उस जमाने के। अच्छा, मुकाबला करते, लेकिन पीछे जनाब अबू तालिब बैठे हुए हैं, हम क्या करें? अब क्या हुआ, उसी में जो तजवीज पास
یعنی وہ دعوت رسول شیعہ والے جو ہے وہ علی کے دشمن ہوئے نا, انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم بات بالکل سنتے ہی نہ ہوں گی. تو اس کے بعد اگلا جملہ کہا, اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے کہا بھئی یہ کافر نے جس کو بڑے بابے کی تائید بھی حاصل تھی, جس کو اللہ نے نکالا تھا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا تھا. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میٹنگ کر رہے ہیں. کہا کس بات کی میٹنگ کر رہے ہو؟ کہا میٹنگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عبداللہ کے نام نہیں محمد بن عبداللہ, کہا کہ ان کو روکنا ہے. اس نے یقین جانیے ایک ایک کافر کو تھپکی دی. بہت اچھا ہوا, کیا کمال ہے تمہارا. کہا ضرور روکو. کہا سوچے روکیں کیسے؟ کہا اچھا یہ نہیں سمجھ آ رہی. کہا کہ تمہارے گھروں میں بے شمار بچے ہیں, کافروں میں بے شمار بچے ہوتے ہیں, ویسے تمہارے گھروں میں بے شمار بچے ہیں. اب بچے کیا کریں گے؟ ابھی دیکھیں نا, اگر یہاں پر بڑے ہوں, یہاں پر شاید کی مکھیاں ہوں, اس خطے میں دیکھیں بڑے سے بڑا بہادر اسلحے سے لیس ہو کر جائے, وردی پہنی ہوئی ہو, اچھا صاحب میرا تعلق پولیس سے ہے, ذرا میں دیکھتا ہوں ان کو, لیکن وہ ناخن چنے چبا دیتی ہیں بندے کو. انہیں کہا کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے. کہا نہیں, بچوں کو میدان میں نکالو. نکالنے کے بعد ایسا کرو کہ کیا کرو. کہا کہ کل یہ جائیں بھی نہ زیبا جملے بھی کہیں اور پتھر بھی ماریں. اب جیسے اگلے دن نبیوں کے سلطان چلے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے, مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر بیسے تخلیق کائنات نبی نے جملہ کہا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے. جیسے ہی گلیوں میں کہا تو اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ سامنے سے بچے آنا شروع ہو گئے, غول در غول بچے آنا شروع ہو گئے. اتنی دیر میں کیا کیا, اور بچوں نے حرکت بڑی عجیب کی. ہر بچہ جو خالی ہاتھ نہیں تھا, اس کے ہاتھوں میں تھے پتھر. انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. نہ زیبا جملے کہے. نبیوں کے سلطان جس وقت لہولہان ہو کر واپس پلٹے, اتنی دیر میں جیسے جناب ابو طالب نے آ کر دیکھا گھر کے اندر نبیوں کے سلطان کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا. اس کے بعد کہا یہ ظلم کس نے کیا؟ کیا ابو جہل آیا تھا, ابو لہب آیا تھا, عتبہ آیا تھا, طیبہ آیا تھا, شیبہ آیا تھا, فلاں آیا تھا, شیبہ آیا تھا. کہا کوئی نہیں ان میں سے آیا تھا. کہا کہ کس نے یہ ظلم کیا ہے تاکہ مجھ سے پوچھ لو. کہا کوئی نہیں آیا تھا. کہا کون تھا؟ کہا کہ کافروں کے بے شمار بچے آئے تھے, میں تھا اکیلا, وہ تھے بے شمار. ابو طالب ہے غضبناک حالت میں, ایک جملہ کھڑے ہو کر کہا, میں علی کی دشمنی سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں, آگے بڑھی کیسے. ایک ہی جملہ کھڑے ہو کر کہا, سید العرب نے, سید البتا نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, آج تک جو آپ نے تبلیغ کرنی تھی وہ کر لی, آج کے بعد آپ اکیلے نہیں جائیں گے. کہا کون جائے گا؟ کہا آپ کے ساتھ جب بھی آپ تبلیغ کریں گے آپ کا مددگار علی جائے گا. علی جائے گا. اب اگلے دن وہ باقی بچے جو گھروں میں, بھائی کمال ہو گیا, ہم نے اس طرح پتھر مارا, نازیبا جملے کہے, وہ جنہوں نے سنا وہ بھی اکٹھے ہو گئے, باقی بھی آگے. اب جب باقی آگے میرے شیعہ سنی بھائی, بنیاد اسلام کو سمجھا, بنیاد اسلام دل سے نہیں, اس بنیاد سے اسلام کو سمجھنا ہے. اب ہوا کیا, وہ باقی جو گھروں میں بھی رہ گئے تھے وہ بھی آگے. اگلے دن نبیوں کے سلطان چلے, پیچھے پیچھے وہ علی, جس علی نے دعوت رسول شیرہ میں وعدہ نصرت کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. اب اس کے بعد کیا ہوا, پیچھے چلنا شروع ہوئے. اتنی دیر میں دیکھا سامنے سے بچے آ رہے, بچوں کو آتے ہوئے دیکھ کر علی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اب پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اتنی دیر میں آہستہ سے آواز دے کر کہا, یا رسول اللہ, اجازت ہے کہ علی ایک بلندی پہ کھڑا ہو جائے, ایک بلندی پہ کھڑا ہو جائے. کہا کہ ہاں علی آ جاؤ. کہا یا رسول اللہ, میں نے بات کرنی ہے. کہا علی بات کرو. چھوڑ کے دونوں ہاتھ علی نے جملہ کہا, یا رسول اللہ بات میں نے آپ سے نہیں کرنی. علی بات کس سے کرنی ہے؟ کہا کافروں کے بے شمار بچوں سے, کافروں کے بے شمار بچوں سے بات کرنی ہے. علی کرو. اس بلندی پہ کھڑے ہو کر انبیاء کے مشکل کشا علی نے جملہ کہا. کہا خبردار, کل تک جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. آج اگر کسی کے ہاتھ نے حرکت کی, ہاتھ میں رہے گا, زبان میں حرکت کی وہ زبان نہیں رہے گی. بچے عادی تھے, اب عادی تھے چکے,
انہوں نے کوئی تھوڑی بہت حرکت کی، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ انداز بدل ہی گیا. دیکھا تو جو بھاگے ہیں جیسے کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پشت زخمی ہے، کان 2 تھے 1 ہو گیا ہے، آنکھیں 2 تھیں، بچہ اس طرح 1 ہوگی اس کی آنکھ جیسے جولاک واپس آ گیا. اب بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، علی آ گیا، علی آ گیا. اب بھاگتے ہوئے گئے جس گھروں میں پہنچے تو ظاہر مائیں جو تھی، مائیں جو تھی وہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا، اس بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کا ناک کٹا ہوا ہے، اس کی آنکھ 1 ہو گئی ہے. بھئی تجھے کس نے مارا؟ علی نے. تجھے کس نے مارا؟ علی نے. یہ پختہ دشمنی ہوئی ہے علی سے. کبھی چند ثانیوں کے لیے رک کے سوچ تو دینا بندہ. کہا کس نے مارا؟ علی نے. وہ تیری ٹانگ کس نے توڑی؟ علی نے. یہ پیچھے زخم ہے؟ علی نے. ناک تیرا کٹا ہوا؟ علی نے کاٹا. ساری مائیں لے لے کر سارے بچوں کو میدان میں جمع ہو گئی. اب میدان میں جمع ہو گئی تو دیکھا تو اتنے بچے. پھر تجھے کس نے مارا؟ علی نے. علی نے. علی نے. انہوں نے پوچھا کہ علی کتنے تھے؟ علی کتنے تھے؟ کہا کہ علی تو 1 ہی تھا. کہا تم بے شمار تھے، علی 1 تھا. ہر ایک کو علی مارتا رہا. اب ظاہر زخم بھی لگا ہوا، کہتے ہیں زخم کے اوپر نمک چھڑکنا. تڑپے بچے. انہوں نے کہا تم وہاں ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا علی کہتے کس کو. کہا تمہیں پتہ ہی علی کون ہے. اب میرے معزز سامعین دیکھیں، 3 دن کا لہر میں تیسری مرتبہ جملہ استعمال کر رہا ہوں بزرگوں کے سامنے. آپ کا میزبان ہونے کے ناطے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اب دعوت ذل شیرہ والے کون ہیں؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. 2 دن بات نہیں نہ سنی. اسلامی مڈو سمجھنا چاہیے. میں نے کہا کہ مسجد بنا دے تو آپ کو جنت مل جائے گی، مدرسہ بنائے تو جنت مل جائے گی، راستہ بنائے تو جنت مل جائے گی. وہ ظلم کی انتہا ہے. وہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، علی نہ ہوتے تو بات نہ سنتے. وہ سارے علی کے دشمن ہو گئے نا، علی کے دشمن ہو گئے نا. شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، لیکن بات تو سن دینی چاہیے نا. وہ علی کے دشمن ہو گئے. جن بچوں کو مار پڑی ہے، جس بندے کا کٹ کہی ہوا ہے، جتنے مرضی ہے نامے ہو گیا، وہ بندہ سامنے ہے. اب وہ بچے سارے کے سارے علی کے دشمن ہو گئے. یہی ہے نا. اور وہ مائیں علی سے خوش ہو گئی جن کے بچوں کو مار پڑی. مائیں علی کی دشمن ہو گئی نا. کسی نے نام لیا نبی نے ہمیں مارا، کسی اور کا نام لیا ہو نہیں، علی نے مارا. دعوت ذل شیرہ نے کیا بات ہمیں علی نے سنوائی. اور بچوں کو مار پڑی، کسے مارا؟ علی نے. مائیں کس کی دشمن ہوئی؟ علی کی. دعوت ذل شیرہ والے، وہ بچے، یہ مائیں، یہ 3 گروہ بنے. ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں 3 ہی تو علی کے دشمن ہیں. تو چلتا رہا سلسلہ. وہ منزل آ گئی میرے معزز سامعین، بڑی علی کی دشمنی آگے. چلتے چلتے وہ منزل آ گئی کہ اسی سرزمین مکہ پہ دونوں محسنین اسلام دنیا سے چلے گئے. جناب ابو طالب علیہ السلام اور ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ جب دونوں دنیا سے چلے گئے تو نبیوں کے سلطان کو اللہ نے حکم دیا، میرا نبی اب مکہ چھوڑ دے، اس لیے کہ تیرے دونوں حفاظت کرنے والے، تیری رسالت کی تصدیق کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں رہے ہیں. اب مکہ چھوڑ دے، مکہ چھوڑ دے. سرزمین مکہ سے جو نبیوں کے سلطان نے ہجرت کی ہے نا، مکہ چھوڑ دے. جب میرے نبی نے ارادہ کیا مکہ چھوڑ دے، اب دوسرا حکم اللہ کا آ گیا، مجھ علاقوں کا بہتر جاننے والا میرا مجمع توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. گرمی کتنی شدید سہی، لیکن مولا کا ذکر کلیجوں کے اندر ٹھنڈ پیدا کرتا. بسم اللہ سے نسلیں آپ کو سلامت رہیں. صلوات پڑھیں. میرے مولا کے بہترین مداخلات تشریف اور یہ کا بڑا نام مولا نے سلامت رکھے. عاصی صاحب کی وہ خدمات تھیں اس پاکیزہ مشن کے لیے. اب کیا ہوا کہ نبیوں کے سلطان دونوں محسنین اسلام دنیا سے چلے گئے. مکہ چھوڑ دے، ہجرت کر جا، تو نرگاہ ادا میں ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آج کی رات تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جملہ سننا. کہا کہ
میرا نبی تو مکہ چھوڑ دے لیکن بستر خالی نہیں چھوڑنا، بستر خالی نہیں چھوڑنا۔ میرے اللہ کس کو سناؤں؟ کہا میرا محمد تو جانتا ہے تیری مسند پہ یا تو خود آئے گا یا تیرے جیسا آئے گا۔ ہم بڑھاتے نہیں ہیں کہ جو زمانے کو ہر وقت دکھ پہنچتا ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے، یا تو خود یا تیرے جیسا۔ اب نظر پوری کائنات میں نظر دوڑائی میرے نبی نے، میرے جیسا کون ہے؟ کہا ایک ہی تو ہے جس کو کہا کہنا وہ علی میں نے نور واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ اس کے بعد بلایا علی کو، بات دشمنی کی ہو رہی ہے بڑی کس طرح، علی کو بلا کر نبیوں کے سلطان نے ایک جملہ کہا کہ علی آج کی رات مجھ پر ہونا حملہ، برہنہ تلواریں لے کر کافروں کے سارے قبائل نے، سارے سرداروں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیا آج کی رات انہوں نے بستر پر مجھے قتل کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو مکہ چھوڑ دے، مکہ چھوڑتے ہوئے بستر خالی نہیں چھوڑنا۔ علی کے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ علی آج کی رات تو نے میرے بستر پہ سونا ہے، میرے بستر پہ سونا ہے۔ میرے معزز سامعین، ایک ہی جملہ کہا، اس کے علاوہ کسی کی تحقیق یہ کہتی ہو، ریسرچ یہ کہتی ہو، بشارت امامی صدق دل کے ساتھ قبول کر لے گا اس بندے کی بات کو کہ جو اضافہ کر دے اس کے علاوہ جملہ ملتا ہو۔ انبیاء کے مشکل کشا واسع علم کل کتاب واسع ممبر سنونی علی نے ایک جملہ کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا۔ بچتی تو جب تو سو جائے۔ اور میرے معزز سامعین، جناب حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی جا رہے تھے، میں جا رہا تھا نبی کے ساتھ، ہوا کیا کہ نبی نے بستر پہ علی کو سلایا، بستر پہ علی کو سلایا، کہا کہ ظاہری طور پر تاریخ جو جملے لکھتی ہے میں نہیں کہوں گا ممبر سے، کہا کہ اس طرح بستر پہ سلایا۔ اس کے بعد نبیوں کے سلطان نے کیا کیا، علی کو سلا کے چادر اڑائی ہے، جیسے چادر اڑی نا علی نے، اس کے بعد نبی نے دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے نبی سرانے کی طرف آئے، دائیں طرف آئے، بھارتی کی طرف آئے، بائیں طرف آئے، پورے سوئے ہوئے علی کا طواف کر کے نا، اس کے بعد کہا آگے آگے نبی تھے، پیچھے پیچھے میں تھا۔ کہا پتہ نہیں نبی نے کیا ججمنٹ کی، نبی نے کیا دیکھا مجھے نہیں پتا، بیان کرتے تو پتا ہوتا نا۔ نبی نے اپنی بات تو اپنے پاکیزہ سینے کے اندر دفن کر دی، لیکن میں چونکہ نبی کے ساتھ ساتھ پھر رہا تھا، آگے آگے تھے نبی، پیچھے پیچھے تھا، گا میں نے دیکھا مجھے ذرا برابر، میں نے نبیوں کے سلطان کو بھی کئی مرتبہ بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا ہے، آج اسی بستر پہ علی کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، کہا مجھے ذرا برابر فرق نظر نہیں آیا نبی میں اور علی میں۔ نبی کے سونے میں ذرا برابر فرق نظر نہیں آیا۔ اب اس کے بعد چلیں گے برہنہ تلواریں لے کر، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ذاکر علیہ مولا کی عزت اور مقام اور اضافہ فرمائے، نظمان اور تاثیر عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ اتنی دیر میں سارے کافر آ گئے اور گھروں میں کہہ کے آئے کہ کل عید ہوگی۔ کیوں؟ کہا یہ دین کا بانی قتل ہو گیا، کل دیگے پکے گی زردے پلاؤ گی۔ اچھا، تلواریں لے کر نکل پڑے۔ پوری رات کافر انتظار کرتے رہے، مخصوص ٹائم پہ فجر کے قریب آنا کو پتا کہ نبی کو قتل کر دیں گے۔ اتنی دیر میں اللہ نے ملائکہ کو بلا کے، دونوں بڑے ملائکہ کہا تم میں سے کون ہے جو اپنی جان ایک بھائی کی خاطر قربان کر دے؟ تو کرے گا؟ میں کہا تو کرے گا؟ یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کہیں کوتاہی ہوئی ہے؟ کہا پھر آؤ دیکھو مکہ کی سرزمین پر بستر محمد کی طرف۔ ایک بھائی چلا گیا اور دوسرا تلواروں کے سائے میں اس کی جان بچا رہا، سویا ہوا بستر پہ۔ اب جو علی سویا تھے، اتنی دیر میں اللہ نے رابطہ کر لیا، کہا علی سونا بیچو گے؟ علی سونا بیچو گے؟ کہ ہاں میرا پروردگار بیچوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، علی سونا بیچو گے؟ ہمارے اندر وہ بندے پیدا ہو گئے، وہ خدا کے بندوں کہ ماں کوئی بات دلیل کے بغیر تو نہیں کرتے،
یہ ممبر باب مدینہ تو مل کا ہے، بات سے نداری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اچھا اب سونا بیچو گے؟ کہا کہ میرا اللہ بیچوں گا۔ اب دیکھیں نا، رسول کہہ گیا سو جاؤ تو جاگنا آرام ہے، رسول نے کہہ دیا نا سو جاؤ، سو گئے، جاگنا آرام ہے نا۔ نبی نے کہہ دیا سو جاؤ، نبی نے کہہ دیا رک جاؤ، نبی نے کہہ دیا خندق کھود لو، نبی نے کہہ وہ بس نبی کی بات ماننی ہے نا، نبی نے کہہ دیا علی سو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ چادر اوڑھ لو ذرا دیکھتے رہو گے کافر کرتے کیا ہے۔ اچھا اب علی سو جاؤ، سو گئے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ علی سونا بیچو گے؟ یہ جو سودا طے ہوتا ہے وہ بندہ مجھے بتا دے کہ کیا یہ سوئے بندے سے کبھی طے ہوا؟ جاگتے ہوئے سے ہوتا ہے نا، کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے، نہیں کر لیں گے، کاروبار ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ کہہ رہے سونا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ تو رسول کہہ رہے سو جاؤ، علی سو گئے، اللہ سودا طے کر رہا ہے۔ اور میرے معزز سامعین، میں جڑے ہوئے میرے ہاتھ ہیں، عباسیوں سے کوئی بندہ ادھر آ گیا ہے تو بات سن لینی چاہیے، جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ کوئی جس علی کا سونا جاگنا سمجھ میں نہ آئے وہ علی سمجھ میں کیسے آئے؟ علی سونا بیچوں گا میرا اللہ بیچوں گا، کیا لے گا؟ اس وقت میرے مولا علی نے جملہ ادا کیا بستر محمد پہ سو کے، اللہ جو تیری مرضی دے دے۔ بس اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا، کہا علی میں نے تجھے مرضیاں دے دی، میں نے تجھے مرضیاں دے دی۔ اور شیعہ ہے یا سنی ہے میرے معزز سامعین، جو بھی دنیا میں آتا اللہ کی مرضی سے آتا، جاتا ہے تو اللہ کی مرضی سے جاتا ہے، بیٹا ہوتا تو اللہ کی مرضی سے، عہدہ ملتا تو اللہ کی مرضی سے، رنگ ملتا تو اللہ کی مرضی سے، عزت وقت میں اضافہ ہوتا تو اللہ کی مرضی سے۔ میں نے کہا آتا ہے دنیا سے تو اللہ کی مرضی سے، جاتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ جب تک میرا مولا علی بستر محمد پہ شب ہجرت سویا نہیں تھا، اس سے پہلے وہ مر جاتا تو ممکن تھا جنت میں چلا جاتا، لیکن جب سے بستر محمد سے میرا مولا علی سو کے اٹھا ہے، کوئی جنت میں چلا جائے علی کی مرضی کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاہے گا وہ علی کی مرضی شامل ہو۔ اب اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ، میرے مولا کے مداح خان بیٹھے ہوئے، میں نے وقت زیادہ لے گیا شاید آپ کا، چند ثانیہ میرے پاس۔ اب چلتا رہا سلسلہ، کوئی جنگ ایسی نہیں جو علی کے بغیر فتح ہوئی، یہ ساری وہ بیک گراؤنڈ بنی ہے۔ کافروں نے کہا کہ جیسے واپس پلٹے اٹھے ہیں، جیسے مولا نے چادر جیسے پیچھے ہٹائی، کہا کہ کہاں ہے تمہارا رسول؟ علی نے کہا میرے والے کر کے گئے تھے، مجھ سے پوچھتے کئی کے گاز کافر دور جا کے گرے، اس کے بعد گھروں میں واپس چلے گئے، عورتیں دوڑتی ہوئی، بچے دوڑتے ہوئے آئے، مبارک ہو کا کس بات کی؟ کہا کہ وہ دین کا بانی قتل کر دیا۔ کہا نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا یہ منہ اور مسعود کی بات۔ کہا نہیں خبردار تعلیم دینے کی کوشش نہ کرو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ضرور قتل ہو جاتا۔ کہا پھر کیا کیوں نہیں؟ کہا اس کے بستر پہ علی سویا ہوا تھا، علی سویا ہوا تھا۔ علی نے جو سانس لیا اللہ کی کائنات میں دین کی بقا کے لیے، پھر علی زندگی کی سانسوں نے وفات کی، تو ڈیوٹی پہ آئیں گے انشاءاللہ، مہلت ملی تو اسی لیے کربلا میں کھڑے ہو کر اللہ صاحب تشریف فرما بھی پچھلے قافلے میں ہمارے ساتھ سید علی موجود ہے، حیدر شاہ صاحب موجود ہے، باقی شخصیات جو پچھلے قافلے میں ہیں۔ مولا سب کو لے کر کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میدان کربلا میں فوجی یزیدی کے سامنے کھڑے ہو کر دو شیخ پیغمبر کے سوال حسین نے جملہ کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا بے بغض علی ابن ابی طالب، کہا کہ تمہارے بابا علی کے بغض کی وجہ سے حسین تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا میں انتقام لیا گیا اولاد علی سے۔ عزادارو کیا ہو سکتا ہے 90 سال کا ضعیف ہو، 100 سال کا ہو، 120 سال کا ہو، اس پر تلوار چلائی جاتی ہو، حد ہو گئی۔
6 مہینے کے بچے کو وہ تیر مارا جاتا ہے. یہ اولاد علی سے انتقام لیا گیا ہے. اس کے بعد عزاداروں کیا ہوا؟ جس مولا کی صفحہ ازا پیچھے ہمارے ممبر کا دستور بر صغیر کا یہ ہے کہ مولا کا آخری بدا خان مخصوص دن کی شہادت پڑھتا ہے. میں شہادت تو مولا کی نہیں پڑھوں گا ظاہر ہے، ممبر کے تقاضے یہ ہیں، لیکن جملہ یاد رکھنا. تو حسین شہنشاہ نے جس وقت تیاری کی تو امام کے پاس وقت کے 4 علی موجود تھے. محمد حنفی وقت کے علی تھے. کہا کہ میرا بھائی تو میرا نمائندہ بن کر مدینے میں رہے گا. ایک اور علی کو کہا کہ تو علی ہے نا وقت کا. معاذ حسین نے تقسیم کر دی. کہا مسلم بن عقیل تو میرا سفیر بن کے کوفے چلا جائے. اور ایک اور علی کو کہا کہ تو علی کی دعاؤں کا نتیجہ نا عباس میرا بھائی، تو میرا سپہ سالار. اور ایک اور علی تھا جس کا نام علی زین العابدین ہے. علی کی شجاعت کے وارث تھے میرے مولا کی تنگ یور تھے. جس وقت کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہونے لگا، حسین نے ترتیب دیا سارے کا سارا. مولا سید سجاد آگے بڑھے. کہا کہ بابا حسین میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں نا. کہ سجاد تو میرا بڑا بیٹا ہے. کہا کہ پھر میرے ذمہ محاذ بھی بڑا لگا دے، بڑا لگا دے. کہا سجاد کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا کربلا کے میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. سجاد ذرا تو اپنے جملے پہ غور کر. کہا بابا میں نے یہی کہا ہے نا کہ میں بڑا بیٹا ہوں، بڑے محاذ پر سب سے پہلے میں جاؤں گا. حسین رو پڑے گا سجاد کربلا کا محاذ بڑا محاذ نہیں. بابا کربلا سے بھی بڑھ کے بڑا محاذ. کہا ہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جب وہ ننگے سر ہوں کوفے شام کے بازاروں میں. سجاد یہ محاذ تیرے ذمہ ہوگا. اس کے بعد مقتل نے لکھا کہ اس کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ سید سجاد کو ہوش رہا ہو. اتنا بڑا غیرت مند ہے میرا مولا کہ 55 کے اس عالم میں مولا سید سجاد کے بارے میں میرے مولا علی نے کہا تھا کہ گھر کے اندر کسی مزدور کے سر سے چادر نہیں اترنی چاہیے، اس لیے کہ گھر میں میرا سجاد برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کے سر سے اتری چادر. عزادارو یہی مولا سید سجاد. ایک جملہ اپنے سنی ایک جملہ اور سماعت فرمان ذاکر علیہ وآلہ میں وقت ہوں. اب ہوا کیا کہ کربلا کے میدان میں سید سجاد غشی کے عالم میں ہے. اتنی دیر میں جب سارے شہید ہو چکے، مولا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ کربلا میں بلند ہو گیا. چاروں طرف سے لائنوں نے علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی. سادات کے خیمے جلنا شروع ہو گئے. علی کی تو علی بیٹی اٹھ کر اس خیمے میں آئی ہے جہاں حسین کی آخری نشانی سید سجاد غشی کے عالم میں تھے. یہ جملہ سن لینا، یہی ماتم کا جملہ ہے. غشی کے عالم میں تھے سید سجاد. اتنی دیر میں کندھا ہلا کے کہا سجاد اب تو آنکھیں کھول خیمے جل رہے ہیں. میں علی کی بیٹیوں میں مسئلے سے واقف ہوں. دستار امامت تیرے سر پہ آ گئی ہے. میں علی کی بیٹی تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. سجاد اتنا بتا دے میں خیموں کے اندر زندہ دل کے مر جاؤں یا بغیر چادر کے باہر آ جاؤں. اس وقت میرے مولا کی آنکھ کھلی، لبوں پر کہتے کہ سید سجاد نے چلتے ہوئے خیموں میں ایک جملہ کہا، پھپھی عباس سے راہ میں نکل جائے تو میرے پردوں کا خدا حافظ. اب جو شمر نے نیزے سے اتاری علی کی بیٹی کی چادر، سید سجاد کے خون میں اضافہ ہو گیا. پھر زندگی کی آخری سال تک میرا مولا خون ہی روتا رہا. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز سے ذکر صاحب فضائل محمد آل محمد بیان فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں اس پرچہ دار کے آخری مدخان آخری واقع جناب خاطر مہدی احمد ظفرگڑھ. یہ ملک کے نامور ذاکر غیب جناب خاتم آصف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں.
اور اس پر شہدا کے آخری رات کے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. ان کے عمل سے پہلے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ محمد والے محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا وظہیرا وعینا حتى تسكنه وزكته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج جميع محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد میں بادشاہ آمد واسطے بلند صلوات صلوات نہیں پڑھی نال شامل ہو وہ بلند آواز نال صلوات اونچی آواز اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان ذکر کے جتنا مرحومین اس دنیا تو دور گئے انہوں نے ارواحی تسکین واسطے کا صلوات کو بلند آواز نال ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت